بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہدہد کون تھا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا گفتگو کی؟ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت واقعے کو اپنے کلام پاک میں پارہ نمبر 19 سورہ نبل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ دوستوں، یہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کئی معجزات کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنی قوم کو اللہ کی نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی معجزات کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم تھی، یعنی انسان، جنات، حیوان، چرند پرند، ہوا، آگ، پانی، یہاں تک کہ نباتات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ کا یہ معجزہ بھی تھا کہ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور آپ پرندوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اڑتے ہوئے سمندر کی تہہ تک دیکھ لیا کرتا تھا اور پانی کے قریب اور دور ہونے کی نشاندہی کیا کرتا تھا۔ جہاں پانی ہوتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدتا، پھر جنات آتے اس جگہ کو کھود کر پانی نکالتے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا اور پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد کو وہاں نہیں پایا، تو آپ نے فرمایا اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ پر ہدہد کچھ زیادہ دیر غائب نہیں رہا اور واپس آ کر انتہائی ادب سے معافی کا طلبگار ہوا۔ معافی طلب کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام سے عرض گزار ہوا کہ میں آج وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی، اور میں شہر سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے اور وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے وہ کچھ ملا ہے جو بادشاہوں کے شایع نشان ہوتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس ملکہ اور اس کی سلطنت کے لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ تو اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا مضمون تھا اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے پاس اطاعت گزار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ اس خط پر آپ نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا میرا یہ فرمان لے کر جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو اور تھوڑا دور ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور وہ خط ملکہ کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس خط کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور پھر اس مہر دیکھ کر کہنے لگی اے سرداروں، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے، اور بتایا کہ وہ خط کس کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بے شک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ اس نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر میں دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو اپنے خط کے ساتھ روانہ کیا اور اس کے ساتھ 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینتوں پر سوار کر کے بھیجے۔ ان کے علاوہ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج اور مشک و عنبر بھی روانہ کیے۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جا کر تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ اس طرح ہدہد کی سچائی بھی ثابت ہو گئی۔ دوستوں، اس واقعے کے بعد کیا ہوا یہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ السلام علیکم۔